الحمد لله وكفى والصلاة والسلام بعباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى منبع الجود والعطاء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: آمنوا كما آمن الناس آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب اللہ. سارے احباب درود و سلام پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك واصحابك يا محبوب رب العالمین. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نقمد القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا وظلم تو ہی قصہ مختصر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر الغم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ و جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات غم گسار جہاں حامی بے کساں رازدار کبریا شب اسرا سے دولا کعبے کے بدر و تجا طیبہ کے شمس و ضحا دافعی جملہ بلا سبب قول و مقام مال کی ارض و سما پشت پناہ ہر بے نوا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور منور بارگاہ کے اندر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کا ہم پر کروں مرتبہ احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، اور اللہ پاک کا ہم پر بے پایا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اہل سنت و جماعت پیدا فرمایا. پچھلی امتوں میں آپ کو کوئی امت ایسی نظر نہیں آئے گی جو اس شان سے زندگی گزار رہی ہو جس شان سے امت مصطفیٰ زندگی گزار رہی ہو. ہمیں اپنی کوتاہیوں کا علم ہے، ہمیں اپنی غفلتوں کا احساس ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جو عزت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی وہ کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی. ایک بھی مثال آپ ایسے پیش نہیں کر سکتے کہ کسی امت کے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 14 صدیاں گزر گئی ہوں اور آج بھی ان کے سینوں کے اندر ایمان تازہ ہے. یہ مثال دکھا سکتے ہو تو امت مصطفیٰ کے اندر دکھا سکتے. سبحان اللہ. حضور کی عظمت کو ماننے سے ایمان بچتا ہے. حضور کی عظمت کو ماننے سے ایمان بچتا ہے. ایمان ہے کیا؟ یاد رکھیے دو چیزوں کا نام ایمان ہے، خدا کو ماننا اور مصطفیٰ کو ماننا. خدا کو ماننا آسان ہے اس لیے کہ خدا کا تعلق وہ باری تعالیٰ ہے، وہ معبود ہے، وہ قادر مطلق ہے. جب اس کا نام آتا ہے تو بندہ ہر کمال ہر خوبی مان لیتا ہے، لیکن جب ماننے کی باری آتی ہے رسالت کو، توجہ چاہتے ہیں آپ کی، جب ماننے کی باری آتی ہے شان رسالت کو تو اب ماننا بھی بندوں نے ہے اور جس کو ماننا ہے وہ بھی بندوں میں سے. آپ کی توجہ نہیں. اصل آج کا جو پرابلم ہے نا وہ یہی ہے کہ آج امت کے اندر یہ پھول کہاں سے داخل ہوئی، اس کی وجہ سننے سے آئی. شان رسالت کو ماننے میں غلطی کہاں ہوئی؟ جب ماننا خدا کو ہوا تو سب نے مان لیا کہ وہ خدا ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے.
لیکن جب ماننے کی باری آئی شان رسالت کو، اب ماننا بھی بندوں میں ہے اور جس کو ماننا وہ بھی بندوں میں سے ہے۔ اب ہوا کیا، لوگوں نے حضور کو ماننے میں اپنی ذات پر قیاس کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آنکھیں ان کی دو ہیں، آنکھیں تو ہماری بھی دو ہیں، ہاتھ ان کے دو ہیں، ہاتھ تو ہمارے بھی دو ہیں، ارے کان ان کے بھی دو ہیں، کان ہمارے بھی دو ہیں۔ تو جب مصطفیٰ کی ذات کو اپنی ذات سے قیاس کیا جاتا ہے تو نتیجہ گمراہی میں نکل آتا ہے۔ ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ تیرے ہاتھ اور ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ اور ہیں۔ تو ہاتھ اٹھائے تو 2 فٹ تک جا سکتے ہیں، مصطفیٰ ہاتھ اٹھائے تو جنت میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیری نگاہ اٹھے تو نیلے آسمان کو دیکھ سکتی ہے، مصطفیٰ کی نگاہ اٹھے تو فوق السماوات کو دیکھ لیتی ہے، اور نیچے نظر کرے تو تحت الثری کو دیکھ لیتی ہے۔ تو بات حضور کی عظمت کو ماننے سے بنتی ہے۔ اب حضور کو ماننے میں دیکھیے کتنا بڑا کمال ہے۔ ابو جہل